ادب بستی کے تحت ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں ایک بین الاقوامی مشاعرہ منعقد ہوا۔ اردو ادب کی روشنی یہاں پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے۔ وہاں اس روشنی کے تاب و تاب ادب بستی کی محفل میں دیکھی گئی۔ یہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد امڑ آئی۔ اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ مشاعرہ کی صدارت مقامی لیڈر ڈاکٹر احمد قریشی نے کی۔ جو بھی آیا ہو یہاں پہ، تو دس از اے گڈ ایسٹ اینڈ ویسٹ بلینڈ۔ مہمان خصوصی میں ٹیکساس کے مشہور کاروباری شخصیت عبدالحفیظ کے علاوہ صدر اے پی پیک ڈیلس امتیاز راہی، کونسل مین ساؤتھ لیک سٹی ڈاکٹر شاہد شفیع، صدر اپنا ڈیلس ڈاکٹر محمد عاصم، مقامی سماجی رہنما ایروین ڈاکٹر نوید اقبال، پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس PSNT کے صدر عابد ملک اور دیگر شامل تھے۔ مشاعرہ کی نظامت کے فرائض فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب اور ادب بستی کے ہنستے مسکراتے ہردل عزیز مبشر ورائچ نے کی۔ ایرونگ ٹیکساس سے ادب بستی کے مہمان خصوصی ڈاکٹر نوید اقبال نے بھی مبشر ورائچ اور ادب بستی کی کاوشوں کی خوب تعریف کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قوم میں شعراء کرام و لکھاریوں کا فنون لطیفہ اور ادب میں ایک عام مقام ہوتا ہے اور ادب بستی اس زمن میں بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ خصوصاً مبشر ورائچ صاحب کا اور دوسرے جتنے بھی لوگ انوالو ہیں سب کا، کہ انہوں نے اتنا بیوٹیفل پروگرام یہاں پہ سجایا ہے اور کمیونٹی کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں۔ کونسل مین ساؤتھ لیک سٹی ڈاکٹر شاہد شفیع نے اس موقع پہ کہا کہ امیگرنٹ کمیونٹی کو اب امریکہ کی سیاست میں آنا چاہیے اور آفیسز کو رن کرنا چاہیے۔ Up until now, the immigrant community that lives in Dallas, their only involvement has been to raise money for other politicians and give it to them when they're running for offices. And I think that needs to change. I think people who are sitting in this room, many of you have helped me in my various campaigns, but we need more of you to actually run for offices. پاکستان سے آئے ہوئے بین الاقوامی شاعر وسیع شاہ نے اپنی شاعری سے محفل کو اپنی طرف متوجہ رکھا اور خاص طور پر خواتین سے خوب داد وصول کی۔ جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا، جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا، یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے، جو ہوا عشق میں ہونا تو نہیں چاہیے تھا، شکریہ، یار کے سامنے رونا تو نہیں چاہیے تھا، جو گلہ اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا، جو گلہ اس نے کیا خواب میں وہ ٹھیک کیا، ہمیں بھی ہجر میں سونا تو نہیں چاہیے تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنا کلام سناتے رہے۔ آسٹریلیا سے آئی ہوئی نوشی گیلانی نے بھی اپنی محبت بھری شاعری سے لوگوں سے خوب داد وصول کی۔ نہ جانے کون سی رت میں بچھڑ گئے وہ لوگ جو اپنے دل میں بہت احترام رکھتے تھے، ہمارے بس میں اگر اپنے فیصلے ہوتے، ہمارے بس میں اگر اپنے فیصلے ہوتے تو ہم کبھی کے گھروں کو پلٹ کے ہوتے، ہمارے بس میں اگر اپنے فیصلے ہوتے تو ہم کبھی کے گھروں کو پلٹ گئے ہوتے۔ پاکستان سے آئے ہوئے ایک اور بین الاقوامی شاعر مظہر برلاس نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور حاضرین محفل نے بھی خوب اس کو سراہا۔ میں نے سوچوں کہ چھچے لمحوں میں اس کو چاہا، اسے صدا دی ہے، میں نے خون جگر کی سرخی سے ملی اس کی ہتھیلیوں پہ حنا، میں نے گل کے شب کی سیاہی میں چاند کے روپ میں اسے دیکھا، میں نے شبنم کے روپ میں اکثر اس کے گالوں کو چومنا چاہا۔ اس تقریب میں کونسل جنرل پاکستان عائشہ فاروقی کی کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہوئی۔ انہوں نے ادب بستی کی اس کاوش کو خوب سراہا اور کہا کہ ادب بستی کے ذریعے پوری دنیا میں لوگوں کی ادب میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکساس میں انہیں پاکستانیوں کا بے حد پیار ملا ہے۔ یہاں کے موسم، کلچر اور لوگوں کا اردو ادب سے لگاؤ بالکل پاکستان جیسا ہے۔ جو میری کتاب کی جس کو آپ نے عزت بخشی آج ادب بستی کے پلیٹ فارم، اس موقع پر پاکستان سوسائٹی آف نارتھ ٹیکساس PSNT کے صدر عابد ملک نے کہا کہ وہ ڈیلس میں آئے ہوئے بین الاقوامی شاعروں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور PSNT ڈیلس میں پاکستان کے کلچر کے فروغ کے لیے کوشش کرتی رہے گی۔
APP पैक टेरिस के सदर इम्तियाज राही ने आयशा फारूकी को कौंसल जनरल पाकिस्तान ह्यूस्टन टेक्सास में खिदमात सर अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया। आप ये देखिए कि ये डिप्लोमेट कम्युनिटी अपने बच्चों को भी सेक्रीफाइस करते हैं, साथ साथ अपनी जॉब को करने के लिए। आयशा फ्रांस में रही है, यूके में इन्होंने सर्व किया है, टर्की में, इजिप्ट में, आजकल अमेरिका में है। And I assure you, one day, maybe after a few years, you will see she will be coming back to Washington as a Safira Pakistan. जबकि पाकिस्तान डॉक्टर्स की तंजीम अपना डायलिस के सदर डॉक्टर मोहम्मद आसम ने अदब बस्ती की कोशिशों की तारीफ की। टेक्सास की मशहूर कारोबारी शख्सियत और ट्विकर एनर्जी ड्रिंक के मालिक और अदब बस्ती के रूह रवां और मेहमान खसूसी अब्दुल हफीज खान कम्युनिटी लीडर ने भी अदब बस्ती की तारीफ की और कहा कि डालिस एक खूबसूरत शहर है, जो भी डालिस में आया डालिस का होकर रह गया और डालिस ने उसको समो लिया। बाकी डैलस एक खूबसूरत शहर है। डैलस में मौजूद लोग जो है, मैं समझता हूँ शायद ये एहसास होगा कि उन्होंने एक ऐसे शहर का इंतखाब किया है कि जो भी यहाँ आया है डैलस में, इस शहर ने उसको अपने अंदर बसाया है, उसके अंदर समाया है। और जो भी यहाँ आया उसको मैं समझता हूँ कि इमिग्रेंट होने का एहसास बिल्कुल ही खत्म हो गया है इस शहर के अंदर। मुबशर वरैच ने कहा कि अदब बस्ती के तहत हर साल एक बैनुल अक़वामी अवार्ड किसी एक शायर को दिया जाएगा और उसके लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इसके साथ ही चलता टीवी की तरफ से मारिया को इजाज़त दें।